السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 36 فیملی اینڈ کپلس تھیراپی. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ فیملی تھیراپی جو ہے اس میں پوری فیملی کو انوالو کیا جاتا ہے. فیملی کے آپس میں جو تنازعات ہوتے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ جب فیملی میں ایک ممبر پیشنٹ ہوتا ہے تو پوری فیملی کو انوالو کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور کیسے پرابلمس کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اگر فیملی میں جو ہے جنریشن گیپ ہو تو پھر بہت زیادہ تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جو ایک جنریشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسری جنریشن کے نیڈس کو اور ان کے انٹرسٹ کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. نمبر 3، اگر فیملی نارمل سے ہٹ کر ہو تو ان کو بھی تھراپی جو ہے وہ سجیسٹ کی جاتی ہے. نمبر 4، کلاس کلچرل میں شادی ہونے کی وجہ سے تھراپی کو بہت زیادہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک ممبر کو اسکوڈ گیپ بنا دیتے ہیں. لائک فار ایگزامپل کہ جو بھی فیملی میں ہو ایک بندہ، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو بھی پرابلم ہو رہا ہے وہ صرف اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اسکیپ گوٹنگ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں. نمبر 5، انٹرا فیملی ایشوز کی وجہ سے بھی فیملی تھراپی ریکمینڈ کی جاتی ہے. ایسی فیملیز جہاں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتا، بات نہیں کرنا چاہتا، تو ایسی فیملیز کو جو ہے وہ فیملی تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. Precautions: before the family therapy begins, family members are required to undergo a comprehensive clinical evaluation. Includes question of the personal and sensitive nature. یعنی ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے پوری فیملی کا. Honest communication between the family members and the therapist is essential. People who are not willing to discuss and change their behavior may not benefit from the therapy. صرف وہی لوگ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اپنے کرائسس کو، اپنے پرابلمس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. Families that may not considered suitable candidates for the family therapy include، یہ جو فیملی تھراپی ہے ان کینڈیڈیٹ کے لیے سیوٹیبل نہیں کی جاتی ہے جن میں یہ والے مسائل ہوتے ہیں. لائک ون اور بوتھ پیرنٹس از سائیکوٹک اور ہیو بین ڈائگنوزڈ ود دا اینٹی سوشل اور پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر. اگر ان کو یہ والے ڈس آرڈر ہیں تو وہ فیملی تھراپی ان کے لیے بیسٹ نہیں ہے. کلچرل ریلیجیس ویلیوز آر اپوزڈ. کلچرل ریلیجیس ویلیوز کی وجہ سے بھی یہ تھراپی جو ہے وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی. سم فیملی ممبرس کین ناٹ پارٹیسپیٹ ان دا ٹریٹمنٹ سیشن بیکاز آف دا illness اور ادر فزیکل لیمیٹیشنس. Individuals have very rigid personality or they don't want to change their self. Then the emotional psychological crisis جو ہیں وہ occurs ہوتے ہیں. تو members cannot اور will not be able to meet regularly for the treatment. تو یہ فیملی تھراپی ایسی صورتحال میں بھی beneficial نہیں ہوتی. The family is unstable or on the very verge of the breakup. ایسی تمام صورتحال میں فیملی تھراپیز جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا پاسبل نہیں ہوتا. ہسٹری آف دا فیملی تھراپی ایک لمبا پروسیس نہیں ہے. فیملی تھراپی is relatively recent development in the psychotherapy. It begins shortly after the World War II when the doctors who were treating schizophrenic patients noticed that the patient's family communicated in the disturbed way. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ انٹروڈیوس کروائی گئی جب شیزوفرینک پیشنٹ کو دیکھا گیا کہ کس طرح سے شیزوفرینک پیشنٹ جو تھے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے. تو جب ان کی فیملی کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی فیملیز ان کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر رہی ہے. تو ان ڈاکٹرز نے یہ ضرورت محسوس کی کہ فیملیز کو بھی تھراپی کی ضرورت ہے. دیز آبزرویشن لیڈ ٹو کنسیڈرنگ اے فیملی ایز اے آرگنزم with its between their parents. The observation lead to considering a family as an organism with its own internal rules, patterns, or functioning and tendency disease change. When therapists begin to treat the families as a whole unit instead of the focusing solely the hospitalized member, they found that many cases and schizophrenic family members improved. انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے فیملی کے ساتھ کنسلٹ کرنا شروع کیا تو شیزوفرینیا والے جو پیشنٹ تھے ان کے اندر زیادہ تیزی سے بہتری آنے لگ گئی. تو انہوں نے پھر یہ سجیسٹ کیا کہ فیملی تھراپی جو ہے یہ یوز کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد امریکن سوسائٹیز میں فیملیز اسٹرکچر نے یہ فیل کیا کہ ان کو اس کی ضرورت ہے. اس تھراپی میں جو ہے تمام فیملی کے تمام ممبر جو ہیں وہ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں. فیملی تھراپی از بیسڈ آن دا سسٹم theory. Problems are treated by changing in the way system works rather than trying to fix a specific members. Family system theory is based on the several major concepts. Identified patient، سب سے پہلے پیشنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. فیملی ممبر ود دا سمٹم دیٹ ہیز براٹ دا فیملی انٹو دا ٹریٹمنٹ. اس کے بعد ہوموسٹیٹس، یعنی ہر فیملی کا اپنا ایک بیلنس ہوتا ہے اور فیملی جو ہے وہ اپنا بیلنس رکھنا چاہتی ہے.
اس بیلنس کو، اس کانسیپٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. اس کے بعد Extended family field is the unclear family plus the network of the grandparents and other member of the extended family. یعنی جس فیملی کے اندر جو جنریشنز ہوتی ہیں، 2-3 جنریشن ہوتی ہیں، تو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے کس طرح سے ان کے پرابلمس، بیہیویئرز، ان ایٹیٹیوڈ کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ایلوبریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈفرینشیشن یعنی دو فیملی کو ایک رو میں دیکھتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں، فیملی تھیراپی جو ہے یہ دو فیملیز کو ایک رو میں دیکھتی ہے. ٹرائنگولر ریلیشن شپ فیملی سسٹم تھیوری مینٹین دیٹ the emotional difficulties in the families are usually triangular. Whenever any two persons have problems with each other, they will triangle in the third member or stabilizer their own relationship. اگر دو لوگوں میں کشیدگی ہو جاتی ہے تو پھر تیسرے کو ایڈ کرتے ہیں کہ آپ آؤ، کس طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں اس کو ٹرائنگولر ریلیشن شپ کہتے ہیں. اس میں کچھ پاسبل رسک ہوتے ہیں. دیر آر نو میجر رسک انوالو ان دا ریسیونگ فیملی تھراپی اسپیشلی اف دا فیملی ممبرس سیک ٹو تھراپی ود دا آنیسٹی، اوپننیس اینڈ ولنگنیس ٹو چینج. زیادہ رسک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر تمام جو ممبرز ہیں وہ آنیسٹی کے ساتھ ولنگ ہو جائیں فیملی تھراپی کو اٹینڈ کرنے کے لیے. Changes that result from the therapy may be seen by some as risk, the possible unsettling of the rigid personality defensive individual or unsettling couples relationship that been fragile before beginning the therapy. For example, normal result. یعنی اس میں اتنے زیادہ رسک فیکٹر نہیں ہوتے اس صورت میں جب لوگ خود جو ہیں وہ ولنگ ہو جائیں فیملی تھراپی لینے کے لیے. لیکن اگر لوگ خود ولنگ نہ ہوں تو پھر رسک فیکٹر زیادہ ہو سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ خود جب تک ولنگ نہیں ہوں گے تو ان کو تھراپی کیسے پرووائڈ کی جائے گی. ورائٹیز آف دا فیملی تھراپی، مختلف انداز میں یہ تھراپی دی جاتی ہے. کنجوائنٹ فیملی تھراپی، ان کنجوائنٹ تھراپی، کنکرنٹ فیملی تھراپی، کولیبریٹو تھراپی. سب سے پہلے ان کنجوائنٹ فیملی تھراپی، اس میں انٹائر فیملی جو ہے وہ ایک تھراپسٹ سے ٹریٹمنٹ لیتی ہے. پوری فیملی ایک تھراپسٹ سے ٹریٹمنٹ لیتی ہے. اس کے بعد کنکرنٹ فیملی تھراپی، اس میں کیا ہوتا ہے کنکرنٹ فیملی تھراپی میں ون تھراپسٹ سیز آل دا ممبرز بٹ ان انڈیویجول سیشن. ایک ہی تھراپسٹ جو ہے وہ سارے ممبرس کو ڈیل کرتا ہے لیکن وہ الگ الگ سیشن میں. اس کے بعد کولیبریٹو فیملی تھراپی، اس میں جو ہے گھر کے تمام افراد جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ تھراپسٹ سے سیشن لیتے ہیں یا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. اس کے بعد بیہیورل تھراپی، بیہیورل فیملی تھراپی جو ہے پروسیس آف انکلوڈنگ دا فیملی ممبرس ٹو ڈسپینس دا اپروپریٹ انفورسمنٹ ٹو ون another for the desired behavior. For example, a husband might earn 4 tokens if he does not watch Sunday football on the TV and instead take his wife for drive in the country. Of course, it must be made clear in the advance exactly what these tokens may be exchanged for later. اس کے بعد کپلز تھیراپی ہے. کپلز تھیراپی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ کپل کے لیے کنڈکٹ کی جاتی ہے. اس میں کپل کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کی ڈسسیٹسفیکشن اور ڈسٹریس کو ان کے ریلیشن شپ میں جو ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ دونوں کے ریلیشن کو جو ہے وہ امپروو کریں، ان کے نیگیٹیوٹی کو کم کیا جائے اور ہیلدیئر لائف کی طرف ان کو لے کے آیا جائے. کپل تھیراپی آلسو کال دا مارشل تھیراپی اور میرج کاؤنسلنگ. اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا لیول آف فنکشننگ ہے کپلس میں جو کہ ڈسٹریس کریٹ کر رہا ہے اس کو ریسٹور کیا جائے اور اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اس کے بعد ہے دا ریزن فار دا ڈسٹریس کین انکلوڈ دا پور کمیونیکیشن اسکل، انکمپیٹیبلٹی اور دا براڈ اسپیکٹرم آف دا psychological disorder that include the domestic violence, alcoholism, perception, anxiety and schizophrenia. یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد پریکاشنز دی جاتی ہیں. کپلز who seek treatment should consult for services for mental health practitioner who specialize in this area. Patient should be advised that honesty, providing all the necessary information, cooperation, keeping appointments on the time and sincere desire for change, improvement are all the imperative increase the change of the successful outcome. Description: couples therapy session differ according to the chosen model of philosophy behind the therapy. There are several models for treating couples with the relationship difficulties. These commonly utilized strategies include the psychoanalytic couple therapy, object relationship couple therapy, ego-analytic couple therapy, behavioral couple therapy, integrative behavioral couple therapy, and cognitive behavioral couple therapy.
سب سے پہلے ہے سائیکو انالیٹک کپل تھراپی. اس میں کپل کو جو تھراپی دی جاتی ہے وہ سائیکو انالیٹک بیس پر ہوتی ہے. دا نیکسٹ ہے آبجیکٹ ریلیشنل کپل تھراپی. یعنی تھراپسٹ جو ہے ایک نیوٹرل ماحول کریٹ کرتا ہے اور پھر اس میں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کنفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ایگو انالیٹک کپل تھراپی. اس میں انڈیویجول کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ اپنی امپورٹنٹ فیلنگ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. ایسی فیلنگ تب کریٹ ہوتی ہیں جب جو پارٹنر ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے, تو اس وقت ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ ان کی ایگو انالیٹک کپل تھراپی ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. نیکسٹ ہے بیہیورل مارشل تھراپی. اس میں جو ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جو ہے ان کے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے کچھ تھراپیز پرووائڈ کی جاتی ہیں اور پازیٹیو بیہیویئر کو انکریز کیا جاتا ہے جبکہ نیگیٹو بیہیویئر کو ڈیکریز کیا جاتا ہے. ان کے مطابق انڈیویجول کا ماحول اس بیہیویئر کو کریٹ بھی کرتا ہے اور مینٹین بھی کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پر کوگنیٹو بیہیورل کپل تھراپی. اس میں انڈیویجول کو انکریج کیا جاتا ہے کہ کپل کے مثبت بیہیویئر کو انہانس کیسے کیا جائے گا اور منفی تھاٹس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا, اور ریلیشن شپ کو وہ چیزیں جو ریلیشن شپ کو ڈسٹرکٹ کر رہے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیسے کیا جائے گا. رسک فیکٹر اس میں اتنے زیادہ رسک فیکٹر نہیں ہوتے کیونکہ مریض جس حالت میں آیا ہوتا ہے چیزیں اس سے زیادہ خراب ہو ہی نہیں سکتی. لمیٹیشن بھی اس کی کچھ ہوتی ہیں. دیر آر نو نان اب نارمل ریزلٹ آف فرام دا کپلس تھراپی. ورسٹ patient do not get better because they cannot break away from the self-induced, self-defeating behavior that participate martial dysfunction and spread the problem, or not worse if the treatment is provided by the trained mental health practitioner in this especially. اگر ایک ٹرین تھراپسٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے تو پھر اس کے جو ہے کوئی چانسز نہیں ہے کہ پرابلم جو ہے وہ مزید بڑھ جائے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.